ابھی تک جذبہ ایمانی موجود ہے، لیکن ان بغیرتوں کو پتہ نہیں اس کرۂ ارض پر جب تک مدینے والے کا نام لینے والا رہے گا عظمت قرآن بھی بیان ہوتی رہے گی اور صاحب قرآن کی نموز پہ بھی لٹتے رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ تو تحریری قرآن کو مٹانے کی ناپاک جسارتیں کرتے ہیں نا، ان بغیرتوں کو کیا پتا کہ قرآن مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں لکھا ہوا ہے۔ تم تو اسے مٹانے کی کوشش کرتے رہو گے نا، کرتے رہو، یہ تمہاری ناکام کوشش اور سازش ہے۔ جب بندہ کسی بھی مہم میں ہار جاتا ہے نا، مقابلے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1440 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ جن ان سب مل جائے نا، قرآن کی ایک صورت بڑی ہے، ایک سطر لائیں، سطر بٹی ہے، ایک لائن لائیں، لائن بڑی ہے، ایک حرف ہی لائیں۔ نہ یہ سطر لا سکے، نہ یہ حرف لا سکے، نہ یہ قول لا سکے، اور نہ ہی یہ کمال کتاب جیسی کوئی ثانی کتاب لا سکے۔ پھر ان بغیرتوں اور کمینوں نے یہ ناپاک جسارت کی کہ ہم اس کی شان میں گستاخی کریں گے، پر خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے خادم حسین رضوی کے کسی غلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اگر پہنچ جاتا تیری اشارہ کاٹ کر بتاتے آقا کرو تیرے نام پہ جاؤں فدا۔ میں سوشل میڈیا پہ کل ایک دیکھ رہا تھا، علامہ صاحب نام کا تو نہیں پتا، اس غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے نے کہا 10 کروڑ انعام دوں گا اسے۔ ایک بات جو ہے نا جو تڑپاتی ہے وہ یہ کہ ایک عام بندہ اتنی غیرت ایمانی رکھتا ہے کہ اسلام کے دشمن کو جو وصل جہنم کرے گا وہ اسے انعام دے گا، اور یہ بتاؤ جس کے کلام پہ بندہ لٹے اور رب کیا عطا فرمائے گا۔ فَاقْتُلُوهُ 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 فَاقْتُلُوهُ۔ ہمیں احساس نہیں نا کچھ لوگوں، اب جہاں سے آپ چل کر آئیں خدا کی قسم ہے ہر دکان پہ 2-3 بندے بیٹھے ہیں، ایک ایک بھی بندہ مل جاتا نا تو یہاں پہ یہ پورا برنالہ بھر جاتا تقریباً، یہ بازار تو کم از کم بھرتا۔ یہ نہ سمجھو کہ جاننے والے نہ جاننے والے، کرنے والے نہ کرنے والے، آواز اٹھانے والے آواز دبانے والے، ہاتھ اٹھانے والے ہاتھ دبانے والے سب برابر نہیں رہیں گے۔ جو ایک قدم ناموس قرآن کے لیے نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب عطا فرمائے گا، اور یہ پتہ چلے گا تب جب قبر میں چلے جائیں گے، یہ معلوم ہوگا تب جب چہرے پر مٹی آ جائے گی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور صاحب قرآن کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے، پر وہ تیری اور میری اس آزمائش کے موقع پر دیکھنا چاہتا ہے محمد کا کون غلام ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ دیکھنا میں ایک کرسچین شخص کا میں گفتگو سمیٹوں، نماز کا وقت قریب ہے، ایک سر کرسچین کا میں واقعہ کالم میں پڑھ رہا تھا۔ وہ کرسچین کہتا ہے کہ میں نے مختلف علامی کتابیں پڑھی، ان میں رد و بدل کی اور میں نے انہیں بیچنا شروع کیا۔ اب قرآن کی حقانیت کا اندازہ لگائیے گا یارو، ایک دور وہ بھی گزرا ہے، 16ویں صدی عیسوی تھی نا، 16 سن کا واقعہ تھا۔ ایک اسی طرح کے انگریز یہودی نے نا قرآن پاک کے بے شمار نسخے جو ہے نا جلائے۔ کسی سمجھدار سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ اوراقی حالت میں قرآن کو جو ورقوں کی حالت میں کتابی شکل میں کب تک جلاؤ گے؟ آؤ میں تجھے اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ اسے وہ ایک مدرسہ میں لے گیا، وہاں سے ایک چھوٹا سا بچہ، جو سارے موجود بچے تھے نا اس میں سے ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں قرآن سے
محبت تھوڑی کم ہے نا، ہے صحیح، تھوڑی کم ہے، وگرنہ ہر گھر سے کب سے قرآن نکلتا۔ ہم تو اتنے بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں نا کہ ناموس، یہاں پہ کیا خرچہ تیرا میرا آئے گا؟ چند پسینے کی بوندیں تو قرآن کی عظمت کے لیے نہیں بہا سکتا، تو وہاں سے چل کر یہاں تک نہیں آ سکتا۔ وہ زلیخا سے بابا جی کسی نے پوچھا تھا نا، اتنی اٹی کے بھاؤ یوسف ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا خرید نہ بھی نہ سکی، یوسف کے خریداروں میں تو نام آ ہی جائے گا۔ اور یارو ہم سر نہ بھی قرآن کے لیے کٹا سکے نا تو ان کی فہرست میں تو نام آ ہی جائے گا جو قرآن کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ دنیا داری کی مصروفیات چلتی رہنی ہے پر وہ لمحہ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب لکھا جانے والا ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب اور قرآن کی ناموس کے لیے تو ایک قدم چلے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو ناموس خدا مصطفیٰ اور قرآن ہے نا، وہ وہاں پہنچاتی ہے جہاں پر زندگی بھر کی عبادت نہیں پہنچاتی۔ بتاؤ نا، علم و دین کے پاس نمازیں بھی کم، قرآن بھی دیکھ کر نہیں پڑھنا جانتا تھا، پر عشق مصطفیٰ میں لٹا نا تو ہر غیرت مند مسلمان مکار بھائی غازی علم الدین کو سلام کرتا رہے گا۔ اگر ممتاز حسین قادری نے مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پہ جان لٹائی ہے تو ہر ممتاز نامی شخص اس وقت خوش ہوگا جب ممتاز حسین قادری کا نام لیا جاتا رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سر اس بچے کو کھڑا کیا نا، اس نے کہا تو نے بے شمار قرآن جلائے ہیں، ان ساروں میں سے چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ اس نے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ مولانا صاحب نے کہا بیٹا اٹھ نا سورہ رحمان پڑھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچے نے پھر پڑھی۔ بچہ ایسا کر اب تو سورہ یاسین پڑھ۔ سر بچے نے پھر پڑھی۔ اب بیٹا تو ایسا کرنا تلک الرسل پڑھ۔ سر قاری صاحب بچے نے پھر پڑھی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر نا قاری صاحب کہنے لگا کتنی کتابی شکل کو جلاؤ گے، جو سینوں میں بسا ہوا قرآن ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ یہ دشمن اسلام کی غلط فہمیاں ہیں۔ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تیری بدبختی ہے، تو اپنی زندگی کو جہنم بنا رہا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، محمد عربی کا غلام جب بھی پہنچ گیا نا، چاہے عامر چیمہ کی شکل میں پہنچا یا ممتاز حسین قادری کی شکل میں پہنچا، تیری شاہراہ پر ہاتھ ڈال جہنم کر کے بتائے گا محمد نبی کے غلام ابھی زندہ مستاق قرآن کا سر چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے، لبیک 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 لبیک۔ ہم اپنی تو بدبختی نہیں کہہ سکتے، میں گفتگو کو سمیٹوں گے۔ ہمیں جو حکمران میسر آئے ہیں وہ بدبخت اور بغیرت ہے۔ سر نور الدین زنگی کا نام سنا ہے نا؟ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پر سارے تو بڑا بے غیرت بندہ وہ ہے جنہوں مدینے والے دن آتے غیرت نہ آئے۔ تے بے غیرت بندہ ایمان والا نہیں ہوندہ، ایمان والا وہ ہوندہ ہے جن وچ غیرت ایمان نہیں ہوئے۔ میرے پاک نبی کی زیارت ہوئی تھی، نور الدین کچھ کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، پھر نور الدین زنگی نکلا، اور کیسے نکلا یہ آپ جانتے ہیں۔
ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا یہ بھی حکمران ہے نا، کمینے ترین انسان ہے نا دے مسلمان ہے، اور مسلمان ہوندہ ہے تو یہ وردگان ورگا جڑا یا اسے دن جدو گستاخی ہوئی وہ سکھے سفیر نو ہونے کٹو، یہ تو کمینے پالسی ہیں، یہ تو بوٹ پالسی ہیں، جڑا منگتا ہوندہ نو بیکر زارنا سلیکشن، جڑا منگتا ہوندہ نا کاری صاحب ان دی سلیکشن نہیں ہوندی کہ اے میں نو دے دے اے دے دے اے دے دے، وہ دیوان اللہ دا کام ہوندہ ہے اس چمل انسان دا کشکول میں کس گرنل بھرنا ہے۔ ساڑھے حکمران بھائی جان بغیرت ہے، بولو نا ہے ان کے کائنا فراس دیواری فراس گستاخی کرے تو سفیر نہ کٹے تو بغیرت ہے، سویڈا نالے کرن گستاخی تو انہاں نال قطع تعلق نہ کرے تو بھی بغیرت ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور بیان ایسے دیتے لکھ کر، لکھنے والے کو کہتے ہیں ذرا ناپ تول کے لکھنا کہیں رینج نہ ہو جاؤ، تے جی ہوندہ نا آج بابا جوندہ بولے نا آج ہوندے خادم حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زندہ، نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں، یہ کیسی ایمانی طاقت؟ تو حکمران منٹ تو پہلے سفیر نو کٹ باہر سلطان صلاح الدین ایوبی نو نا جب پتہ لگ گیا نا حضور دی شان وچ گستاخی ہوئی ہے، آپ نے کھانا پینا چھڑ دیتا، اے جا کے فرانس دے صدر تے منسٹر نو جفیاں پاندے، ووٹ دینا نہیں نا انہاں نو، انگوٹھا کٹ تو سکتا ہے، حضور دے گستاخانوں میں نہیں جا سکتا، جیڑا چمنے آئے نا جیندے نا تے لوگ آنے حکومت کوئی نہیں بڑھنے، میں کہا نام بڑھے نام بڑھے، میری پرچی ہوتے بغیرتا لے دے نانے جاسی، میری پرچی ہو نان جاسی جڑے اندر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ میں آپ کو بات سنا رہا تھا گفتگو سمیٹوں، اللہ کرے ہمیں بھی عمر فاروق جیسا حضور کا غلام ملے، عمر فاروق جیسا تو نہیں آ سکتا، غلام عمر فاروق ہی آ جائے، میرے اللہ ہم پر کرم کرے، ہم میں اتنی طاقت اور جسارت نہیں کہ ہم تیرے کلام اور تیرے محبوب کی شان کا دفاع کر سکیں، میرے مالک تو ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جو مصطفیٰ کے نام پر جان لٹانا بھی جانتا ہو اور جان لینا بھی جانتا ہو، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ریڈ لائن جو قرآن ہے، مدینے والے کی شان ہے، جب وہ ریڈ لائن کراس کی جاتی ہے نا ہمیں تکلیف ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، ہمارے والدین کی گستاخی ہو جائے بھائی جان ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پر مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی ہو جائے، قرآن کی شان میں گستاخی ہو جائے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، وہ کہتا ہے میں مختلف علامی کتابیں بیچا کرتا تھا، میں نے اپنی مرضی سے تحریف کی، اس میں تبدیلی کی، ختم کر رہا ہوں گفتگو اپنی مرضی سے۔ اب کیا ہوا، وہ بیچتا تھا، اس نے کہا قرآن بھی اٹھاتا ہوں، اس میں بھی تبدیلی کرتا ہوں، اس نے قرآن لکھا، اس میں ویریشن کی، اس میں تحریف کی، تبدیلی کی، کہتا ہے ایک ہی نسخہ ابھی بیچا تھا نا، ختم ہے گفتگو، ایک ہی نسخہ یہاں سے چلا ہوگا فار ایگزامپل، کارنر مڑا، ایک کارنر والے گھر کے بچے نے قرآن لیا، کہتا ہے میں بھی اسی گلی میں چل رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا بچہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا یہ تو نے قرآن کہاں سے اٹھا کے لایا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ چچا اس میں تو تبدیلی ہے، اس میں تو تبدیلی ہے۔ اس نے پوچھا کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے ورک گردانی جب کی نا تو مجھے اس کے سائز سے ہی پتا چل گیا یہ پورا نہیں، اس کے وزن سے ہی پتا چل گیا یہ پورا نہیں، میں نے 4 سطریں پڑھی، اگلی سطر میں تبدیلی تھی۔ یہ بتاؤ ایک بچہ قرآن میں تبدیلی برداشت نہیں کرتا،
کہتا ہے میں نے علامی کتابوں کے بے شمار نسخے بیچے تھے پر قرآن کا ایک بھی غلط نسخہ نہ بیچ پایا، وہ اس لیے کہ قرآن نہ صرف ان کی زبان پر ہے، ان کی روحوں پہ لکھا ہوا۔ اللہ ہمیں قرآن کی بھی حفاظت کی توفیق دے، میرے پاک نبی کی شان اور ناموس کی بھی حفاظت کی توفیق دے۔ میں مبارکباد دوبارہ پیش کرتا ہوں، اے میرے چھوٹے بھائیوں، بیٹوں، میرے بزرگوں، آپ خوش قسمت ہو، آپ قرآن کی ناموس کے لیے نکلے ہو، کسی دنیاوی غرضوں مقاصد کے لیے نہیں نکلے ہو، اس کی اجر خدا کی عزت کی کرم ہے، قسم خدا بھی عطا فرمائے گا اور محمد مصطفیٰ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ناموس رسالت اور ناموس قرآن پہ پہرا دینے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ الہ العالمین، ہم سب مل کر تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس ملعون نے سویڈن کے اندر گستاخی کی اور اس کا جس نے بھی جس طرح بھی ساتھ دیا، ان سب کو عبرت کا نشان بنا۔ الہ العالمین ان سب کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو دکھا، ان ملعونوں کو اس دنیا میں ایسی عبرت بنا کہ سب ان سے عبرت حاصل کریں۔ الہ العالمین ہم سب کو غیرت ایمانی والا حکمران عطا فرما، ان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ طریقے لبیک و اقتدار کی طاقت عطا فرما، تاکہ ان ملعونوں سے ہم مقابلہ کر سکیں، ان ملعونوں کو، ان گستاخان رسولوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔